بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت کیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام ذریت میں ہونے چاہیے، یا امام ذریت ہی میں کیوں ہو، یا نسل اولاد میں کیوں ہو؟ یہ وہ سوال کر رہے تھے، اور میرا موضوع یہی ہے، میں اسی کو ثابت کروں گا۔ دیکھیں، مکتب اہل بیت کا دفاع اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہم پہ واجب و لازم ہے کہ ہم دفاع کریں کہ 12ویں امام علیہ السلام رسول خدا کی ذریت میں ہیں، صحابہ کی نسل میں نہیں۔ میں آج ثابت کروں گا کہ اللہ بہت خوبصورت انداز سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا، یعنی حتمی فیصلہ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا، کس میں؟ زبور میں۔ کس کے بعد؟ توریت کے بعد۔ تو توریت کہیں یا تورات کہیں، ایک ہی لفظ ہے، دونوں قرآن میں آئے ہیں۔ تو ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ آیت قرآن کی ہے۔ أَنَّ الْأَرْضَ، کیا لکھ دیا؟ کیا حتمی فیصلہ ہے؟ ہر کتاب میں فیصلہ ہے۔ أَنَّ الْأَرْضَ، کہ ہماری ساری زمین کے وارث، جس کی میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں وضاحت کی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب لفظ وارث کو ذہن میں رکھیے گا، جو میں آج بھی دوبارہ آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ لفظ وارث آیا ہے، حاکم نہیں آیا۔ اگر اللہ حاکم کہہ دیتا تو جو بھی حکومت میں آ رہا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا، جبکہ فرعون بھی حکمران رہا، نمرود حکمران رہا، فرعون رہا، صدام رہا، اور صدام جیسے ہیں رہے ہیں۔ اور یہ جو شیعہ سننے کے، حتیٰ عیسائیوں نے لکھا، یہودیوں نے لکھا کہ آخری زمانے کا، یہودی کہتے ہیں آخری زمانے میں مسیحا آئے گا اور سیویئر آئے گا، عیسائی کہتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے، اور آنے کے بعد ساری ظالموں کی حکومت الٹ دیں گے، تخت الٹ دیں گے، ساری ظالم حکومتوں کے تخت الٹ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر سارے حکمران صحیح ہوتے تو پھر امام مہدی انہیں، اگر میرے جملے پہنچ جائیں، میں نے دیکھیے پہلے عرض کیا تھا، ایک حدیث کو میں نے پیش کیا تھا کہ کہاں سے تشریف لائیں گے اگر ذہنوں میں ہو میری مجلس؟ مکے سے۔ اور مکہ کہاں ہے؟ حجاز مقدس میں۔ چلیں آج سعودی عرب نام ہے، مجھے ویسے تو کہا گیا تھا ملکوں کے نام نہ لیں، تو لیکن بہرحال سعودی عرب میں ہے، تو اس کا مطلب ہے سعودی حکومت بھی الٹی جائے گی، تو دنیا بھر کی حکومتوں کے تخت الٹ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ظالم حکمران ہے نا، عادل ہوتے تو کیوں الٹتے؟ میں چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں، جو کچھ پڑھ رہا ہوں میں کوئی ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ تو مجھے جو پیش کرنا ہے آج وہ یہ قرآن کریم سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ چنتا ہے، بندوں کا انتخاب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم مثال کے طور پہ 500 افراد جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو ووٹ کر لیتے ہیں کہ آج سے کون امام ہوگا۔ اگر ووٹوں سے ہی ثابت ہو رہا ہوتا تو اللہ کیوں چنتا؟ سارے انبیاء اللہ نے چنے۔ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے، میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، نبوت بھی اللہ چنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں صرف نبی اللہ چنتا ہے، نہیں، انبیاء کے، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، صرف انبیاء اللہ نہیں چنتا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا، ہم نے بھیجا ہے، وَبَعَثْنَا، ہم نے مبعوث کیا۔ تو سارے رسول، سارے انبیاء اللہ چنتا ہے۔ ابھی تک توجہ ہے میرے مجمع کی؟ مرسلین، رسول اور نبی اللہ چنتا ہے، اللہ بتا رہا ہے میں چنتا ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ تمام انبیاء، تمام مرسلین کے اوصیاء بھی اللہ چنتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ انبیاء کے اوصیاء، جناب آدم سے اللہ نے فرمایا تھا اپنی بیٹوں میں، اپنی اولاد میں اعلان کر دیجیے آپ کا وصی شیس ہے۔ حضرت شیس کا اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بتا دیجیے سام آپ کا وصی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا بتا دیجیے آپ کے دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کیا حضرت اسحاق نے اپنی اولاد سے کہا تھا میرا جانشین یعقوب ہے؟ کیا حضرت یعقوب نے بیٹوں سے اور سارے کے سارے مصر والوں سے کہا تھا میرا جانشین یوسف ہے؟ تو ان میں سے کون صحابہ میں سے تھا؟ کون کسی نبی کے حواریوں میں سے تھا؟ اب تک تو جتنے بتائے ہیں اولاد میں سے تھے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا، چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں آج سارا، جو کچھ پڑھوں گا جواب دے رہا ہوں، 12ویں امام تک مجھے لے کے جانا ہے۔ تو سارے ذریت میں رہے ہیں، اولاد میں رہے ہیں۔ اب چلتے رہیے گا، تو پھر حضرت داؤد سے فرمایا کہہ دیجئے سلیمان، آپ کے بیٹے سلیمان۔ حضرت زکریا سے کہا کہ جب جناب زکریا نے دعا کی پروردگارا مجھے ایک وارث دے دے،
یرثنی و یرث من آل یعقوب، دوبارہ لفظ وارث آیا ہے، میرے موضوع سے میں خارج نہیں ہوا ہوں. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. تو سارے مسلمانوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے لکھا ہے کہ جناب زکریا کے صرف ایک ہی بیٹے ہوئے، نام یحییٰ، جو ان کے وارث سے. تو پتہ چلا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول خدا کی کوئی وارث نہیں؟ تو عزیزان گرامی، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور اللہ نے اولادوں میں بنایا ہے. مجمع میرے ساتھ رہے. اب آئیے ذرا میں جلدی سے پیش کر رہا ہوں. سورہ قصص 28واں سورہ، آیت نمبر 68. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت انداز سے یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وَرَبُّ کا، اللہ کس سے خطاب؟ جب بھی کاف خطاب آئے، ایک آدمی سے خطاب ہے، آپ، تو یہاں خطاب ہے رسول خدا سے. وَرَبُّ کا، اور آپ کا رب، یخلق ما یشاء، جو چاہے خلق کرتا ہے، وہ یختار، جسے چاہے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، بندوں کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. مجھے لوگ پہنچ رہے ہیں، توجہ رہے، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، انتخاب اللہ کا قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اللہ فرما، توجہ، اللہ فرما رہا ہے وَرَبُّ کا، اے میرے حبیب آپ کا رب، یخلق ما یشاء، جو چاہے خلق کرے. ما آیا من نہیں، جسے نہیں، جو چاہے خلق کرے. وہ یختار، جسے چاہے چن لے. ما کان لہم الخیارہ، ان بندوں کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں اللہ کسے چنے. اور اگر بندے چن رہے ہوں اور اللہ سے کہہ رہے ہوں ہم نے چن لیا تم مان لے، اس کا مطلب ہے رب کی مخالفت کر رہے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. بندوں کو حق نہیں ہے چن کے کہے ہم نے چن لیا تو مان لے. اللہ کہہ رہا ہے جسے میں چنوں اسے مانو. تو بھی ایسا کرے جو چن لے. تو اللہ فرما رہا ہے یشرکون، تو وہ شرک کر رہا ہے. کیوں شرک کر رہے ہیں؟ اللہ کا شریک قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں چنتا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں ہم چن رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بھائی وہ شریک ہے، اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے، مشرک ہو رہا ہے، کافر. اللہ نے کہا کافر نہیں، مشرک ہے. جو کام میرا وہ کہہ رہا ہے ہم کریں گے. خلق کرنا میرا کام، بندے چننا میرا کام. اب ہم اپنا نمائندہ چنتے ہیں تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا رہا پڑھا لکھا ہو، چور چکار نہ ہو. یہاں کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا. الیکشن پہ کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، سابقہ چور نہیں چلے گا. ساری زندگی تو بت پرستی کرتا رہا. چلو نیا نیا تو ابھی موحد ہوا ہے، ابھی تو نے نئی نئی شراب چھوڑی ہے، جا پھر تو نبی بن جا، کسی نبی کا وصی بن جا اگر پہنچ رہے ہو. اللہ نہیں بنائے گا ایسے کو. میں جو پیش کر رہا ہوں، جب ہم اتنی شرائط رکھ رہے ہیں، گریجویٹ ہو، اخلاق ایسا ہو، کردار ایسا ہو، جب اللہ بنائے گا تو کہے گا علم لدنی کا مالک ہو. اللہ کہے گا عصمت کبریٰ کا مالک ہو. میرا کوئی بندہ اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اس کا کردار تو ہم سے بھی گیا گزرا. یہ پیغمبر کی جگہ کیسے بیٹھ رہا ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے؟ میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع، میں چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں. تو ایسا ممکن ہی نہیں. اللہ چن رہا ہے تو اللہ کیوں چنے گا؟ تو میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار لفظ قرآن کریم میں آیا وارث، اور دوسرا لفظ آیا ذریت، اولاد میں سے. المہدی میں ولد فاطمہ، امام مہدی علیہ السلام فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. یہ جو ہم سے سوال کیا جا رہا ہے آج بار بار کہ بھی آپ لوگوں نے عقیدہ کیوں بنا کے اولاد میں ہونی چاہیے. آئیے ذرا قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کر دو، سورہ آل عمران. یہ بھی اگر سمجھ میں نہیں ہے، میں اتنا کھول کے سادہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم اس سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے، میں بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم آسان بنانے کی کوشش کرو، روزے کی حالت میں ہوں. آئیے ذرا سورہ آل عمران دیکھیں. سورہ عمران نہیں ہے، آل عمران ہے. دیکھیں عمران تین ہے، تینوں ہی محترم. حضرت موسیٰ کے والد عمران، موسیٰ ابن عمران. حضرت مریم کے والد عمران، مریم بنت عمران. اور ایک علی ابن ابی طالب کے والد جو کنیت سے مشہور ہیں، نام ان کا بھی عمران. تو اب عمران تو تینوں محترم، تینوں علیہ السلام رضی اللہ عنہ. نہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو دیکھیں رضی اللہ عنہ کے تو دیکھیں دعائیہ جملہ ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. تو کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں دعائیہ جملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو. وہ آگے اللہ کی مرضی راضی ہو نہ ہو، یہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو.
خدا کی قسم تمام شیعہ سنی علماء نے ترجمہ یہی کیا رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ ان سے راضی، کسی نے نہیں لکھا اللہ ان سے راضی ہے. ترجمہ یہی ہے، ترجمہ یہی ہے، سب نے یہی ترجمہ، اللہ ان سے راضی. تو دعائیہ جملہ ہے بھائی، پہلے میں اللہ کو راضی کرواؤں، پھر میں توسل کروں کہ بھئی آپ کو میں نے اللہ کو دعائیں مانگ مانگ کے آپ سے راضی کروا لی ہے، اب مجھے بھی تو ایسے ہی کیوں نہ مانگ لوں جو پہلے ہی علیہ السلام ہو. جو لوگ پہنچ رہے ہیں خدا را. تو سورہ آل عمران، میں جانتا ہوں مجمع بہت غور سے سن رہا ہے، مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. سورہ آل عمران، تو کوئی ایسے عمران ہے جن کی آل برگزیدہ ہے، آل مصطفیٰ ہے، آل چنی ہوئی ہے، جس کی آل کو اللہ نے چنا. آئیے ذرا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے نوح کو چن لیا. و آل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں چنا. یہاں پہ بھی اصحاب نہیں آیا ہے. میرے اگر جملے پہنچ رہے ہوں جو لوگ، میں ثابت کیا کر رہا ہوں کہ وارث اور ذریت اولاد کی پورے قرآن میں بات ہی نہیں آئی ہے. صحابہ اصحاب کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. مجمع کی توجہ رہے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، جسے اللہ چن لے، برگزیدہ، چوزن ون. اور جسے چن لیتا اللہ اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، اور آل عمران کو عالمین پہ فوقیت دی ہے. جب عمران کی بات آئی تو اللہ فرما رہا ہے آل عمران کو، عمران کی آل کو عالمین پہ، العالمین. اللہ نے اپنا تعارف کروایا گا الحمدللہ رب العالمین. اور اپنے حبیب کا جب تعارف کروایا تو فرمایا میں نے عالمین پہ میرے حبیب آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا. توجہ، جتنے الفاظ پیغمبر کے لیے آئے، للعالمین نذیرہ، عالمین کے لیے نذیر، صرف زمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نذیر، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے ہدایت، عالمین کے لیے برکت. پیغمبر عالمین کے لیے ہیں تو پھر پیغمبر کی جگہ آنے والے عالمین کے لیے ہونے چاہیے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا، آیت یہیں پہ ختم ہو جاتی نا تو میں بھی فل سٹاپ لگا دیتا کہ آگے میں ثابت نہیں کر سکتا. لیکن آئیے، آیت یہاں رک نہیں رہی. آیت نمبر 34 اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فوراً بعد والی آیت میں کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. اللہ فرما رہا ہے بعض کی ذریت میں سے ہیں، صحابہ میں سے نہیں، اصحاب میں سے نہیں، امت میں سے نہیں، ذریت میں سے ہیں. جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ذریت میں ہے تو تم صحابہ میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہم بھی صحابہ میں ڈھونڈتے اگر آل میں کوئی کمی ہوتی. جب کمی ہی نہیں. توجہ فرما رہے میرے سارے بھائی. فمن اراد العلم فلیات الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. عالم امت محمدی حضرت مولا کائنات، کہ امت محمدی کے سب سے علم والے مولا کائنات ہیں. جب کہا نا لوگوں نے کہ آپ حبر الامہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ پوری امت کی سیاہی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ حافظ کل قرآن، آپ کئی ہزار احادیث کے حافظ ہیں، تو اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، کہا کہ بھئی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا قطرے سے. میرے علم کا علی کے علم سے مقابلہ ایسا ہے جیسے سمندر کا قطرے سے مقابلہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تو بالکل ہی کورا ہے. میں سمجھ رہا تھا کوئی پڑھا لکھا آدمی تو سوال کر رہا ہے. کہا اس میں سمندر علی ہیں، قطرہ میں ہوں، اور وہ جو ایک قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے عطا کیا. میں جو پیش کر رہا ہوں قرآن کریم سے، آئیے میں آخری آیت پیش کر رہا ہوں اور پھر مجھے امام زمانہ سے متعلق جس آیت کو میں نے کل شروع کیا تھا اس کو میں نے مکمل کرنا ہے. تو ثابت میں نے کیا ہے ابھی تک جو کچھ کہ وہی ذریت میں لفظ آیا ہے، اولاد میں آیا ہے. آپ ثابت کر دیجئے قرآن میں نے قرآن سے ثابت کیا، آپ ثابت کر دیجئے اصحاب. میں اس طرف آ جاؤں گا. ہم پاگل تو ہے نہیں کہ بھی ہمیں قرآن سے الیاذ باللہ کو ضد لگا رکھی. ہم تو قرآن کو مانتے. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ لفظ آیا ذریت اور آل.
اللہ نے جب کہہ دیا آل میں ہے، ذریت میں ہے، وارث کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. وارث ہمسائے نہیں ہوتے، وارث آل اولاد ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یہ لفظ قرآن میں لفظ وارث اللہ استعمال کر کر کے بتا رہا ہے. 12ویں امام کے لیے بھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث. هو الحق، ہم نے جو آپ پہ قرآن نہ، والذی اوحینا الیک، اوحینا ہم نے وحی نازل کی، الیک من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی اور کتابیں بھی آئی ہیں، یہ قرآن بھی کتاب ہے. ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. هو الحق مصدقا لما بین یدہ، یہ حق بھی ہے اور تصدیق کرتا ہے ان تمام چیزوں کی جو آپ اس کتاب سے پہلے آئیں. جو توریت زبور انجیل میں آیا یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، وہ سچ تھا. اب پتا چلا معصوم اسے کہتے ہیں لغزشوں سے پاک، گناہوں سے پاک وہ ہوتا ہے جو گزشتہ معصومین کی تائید کرے. مجمع نہیں ہے، تائید کرنے والا، پہلوں کی تائید کرنے والا. تائید، توجہ، پہلوں کی تائید کرنے والا وارث ہوتا ہے، وہ نہیں جو یہ کہے انہوں نے یہ کہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں. جو پیغمبر کے حلال کو حرام کر دے وہ وارث نہیں. وہ غاصب تو ہو سکتا ہے، وارث نہیں. میرے ہم نے وارث بنایا، زمین کا وارث، قرآن کا وارث. پڑھنے والے تو سب ہیں. بھئی آپ میں سے یہاں کوئی ہے جو چیلنج دے کے کھڑا ہو جائے گا میں قرآن کا وارث ہوں؟ خدا کی قسم میں پوری زندگی قرآن پڑھتے میں ہو گیا، کئی جز مجھے حفظ ہیں، میں نہیں کہہ سکتا وارث ہوں. جب ہم نہیں کہہ سکتے وارث ہیں تو یہ ایرے غیروں کو کیسے حق حاصل ہے کہ ہم وارث قرآن ہیں؟ میں اب جو چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں، میں نے اب تک یہاں پہ جو مضمون پورا پڑھا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، وہ سارا میں ثابت کر رہا ہوں وارث، ذریت، آل، کہیں صحابہ کا لفظ نہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. بھائی اب یہ سن لیجئے گا. تو اب اس نے کہا کہ ثم، یہ قرآن کریم کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین، ہم نے اے حبیب، والذی اوحینا الیک، ہم نے یہ جو آپ پہ کتاب نازل کی ہے یہ حق ہے اور اس کا وارث بنا، یعنی پیغمبر ہے صاحب معجزہ. اللہ کے کلام کے صاحب کون ہے؟ رسول خدا. ان کی حقانیت کو، ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا. پھر اللہ کہتا ہے اس قرآن کا ہم نے وارث اپنے خاص بندوں کو بنایا، وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا ہے، جنہیں مصطفیٰ بنایا. تو کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی مرتضی ہے، کوئی مجتبی ہے. مصطفیٰ جسے اللہ چن لے، مرتضی جسے اللہ پہلے سے راضی ہو. اب پتہ چلا رضی اللہ اور ہے، المرتضی اور ہے. چلتے رہیے گا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے، 100/100 نمبر لے لیے، آپ پورے اترے. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا. اب ایک مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا. قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امامت ہوگی؟ ذریت میں کہا، صحابہ میں نہیں، اصحاب میں نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذریت کی بات کی، انہیں بھی بتایا ذریت سے باہر جا ہی نہیں سکتی، حواریوں میں نہیں آ سکتی. ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ میرا جو ہوتا ہے، یہ جو میری امامت ہے، یہ ظالمین کو نہیں مل سکتے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ظالمین کو نہیں پہنچ سکتی. یہ امامت مل ہی نہیں سکتی ظالمین کو. آئیے دوبارہ سن لیجئے، ظالمین کو نہیں ملے گی امامت، ظالم کو نہیں ملے گی. آئیے دوبارہ آئیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا ہے، ہم انہیں کتاب کا وارث بنائیں گے. پھر بندوں میں سے 3 طبقات ہیں. اصطفینا میں سے 3 نہیں ہے، من عبادنا میں سے 3. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہے. اب یہاں کیا کیا آیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے.
اب اللہ فرما رہا ہے منہم، ان میں سے 3 طبقات بتا رہا ہے اللہ، ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات. 3 طبقات اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ نکلیں گے. کن میں سے؟ جنہیں چن لیا ان میں سے نہیں. بندوں میں 3 طبقات ہیں جو پہنچ رہے ہیں. منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب 8ویں امام سے پوچھا مامون نے، کہا کہ مولا بتائیے کتاب کے وارث کیا ساری امت نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اللہ 3 طبقات بتا رہا، 3 طبقات، ساری امت وارث ہو ہی نہیں سکتی. ساری سابقم بالخیرات، نیکیوں میں، خیرات میں، شر میں نہیں. کچھ برائیوں میں آگے آگے ہوتے ہیں. بھاگنا برائی ہے یا نیکی ہے؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے منہم سابقم بالخیرات، انہی بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں، خیرات میں سبقت لیتے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. مامون نے کہا بتائیے ساری امت کو کتاب دی گئی ہے تو ساری امت وارث. امام نے کہا اگر ساری امت وارث ہو تو امت کے اندر تو ظالم بھی ہے. ساری امت وارث نہیں ہو سکتی کیونکہ ظالم وارث نہیں ہوتا. اللہ کے حق کا وارث ظالم نہیں ہو. تو کہا کہ پھر کون وارث ہے؟ امام نے کہا اہل بیت. سنیے گا میں پیش کرنے لگا ہوں. تو کہا اہل بیت رسول خدا وارث ہے. رسول خدا صاحب معجزہ ہیں اور اہل بیت وارث. قرآن رسول خدا کا، اللہ نے انہیں دیا، وارث ہم اہل بیت. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کیا آل محمد ہی اہل بیت محمد نہیں ہے؟ کیا آل محمد ہی اہل بیت محمد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، آل محمد ہی اہل بیت محمد ہے. آل اصحاب نہیں، آل ہی اہل بیت. تو کہا آل محمد ہی اہل بیت نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہاں آل محمد ہی اہل بیت ہیں. تو کہا کیا آپ کے جد رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا انا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ پریشان ہو گئے نا. شکر ہے امام سے پوچھا تھا، کسی مولوی سے نہیں پوچھا تھا، نہیں تو ٹی وی پہ بیڑا غرق کر کے جیسے آج آ گئے وہاں بھی آ گئے ہوتے. میں مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. اب جواب میں پیش کر رہا ہوں، سن لیجیے گا. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امام نے کہا تیرے سوال کا جواب دینے سے پہلے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھئی بے شک انا امتی آلی، رسول خدا نے فرمایا لہٰذا باللہ استغفر اللہ، جھوٹ ہے یہ روزے کے عرض میں میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے ملعون نے کہا تھا. تو اس نے کہا بھئی پیغمبر نے فرمایا میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا ایک بات سن، میرے جد رسول خدا نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا کہ لقد کثرت الکذابۃ علیہ، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہو گئے. کچھ بھی بنا کے پیش کرتے تھے، کہتے رسول خدا نے فرمایا تھا. ایسے بہت ہو گئے. کہا فرمایا تھا یا نہیں؟ کہا فرمایا تھا. کہا یہ بھی فرمایا تھا میرے جد رسول خدا نے کہ من کذب علیہ متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ کی نسبت مجھ سے دے وہ جہنم میں جائے گا. فقط بوا مقعد، اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم ہوگی، مقعدہ من النار، جہنم میں بیٹھے گا. کہا ہاں یہ بھی فرمایا تھا. کہ اب سن، توجہ، امام نے فرمایا اب سن جواب. تب اس نے کیا کہا؟ رسول خدا نے فرمایا انا امتی، میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا پہلے یہ باتیں دونوں ذہن میں رکھ لے کہ پیغمبر نے فرمایا جھوٹ باندھنے والے بہت ہیں. اب جواب سن. امام نے فرمایا میرے سوال کا جواب دے، کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ جب کوئی خیرات کرے، صدقہ نکالے، کیا امت محمدی پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ مامون رشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے امت میں اور آل میں. جناب سلمان فارسی آئے تھے نا رسول خدا کا امتحان لیں، بھئی اگر نبی ہیں تو صدقہ نہیں کھائیں گے کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ نبیوں پہ صدقہ حرام ہے. تو جناب سلمان لے کے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں، کہ میرے صحابہ کو کھلا دے. جناب سلمان نے دل ہی دل میں کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. پھر جناب سلمان پھر گئے، پھر کہا یا رسول اللہ نظر لے کے آیا ہوں، کہ میرے بھائی علی کو بھی بلا لا. اب پتا چلا نظر کھانا نبیوں کی سنت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں خبردار نہ کہا کرو لنگر، ہمیشہ کہو نظر اللہ نیاز حسین.
نظر ہے یہ، جو نظر نہیں کھاتا بدعت کرتا. جنات عدن، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ جو سابقون بالخیرات ہے نا، جنت انہی کے لیے ہے. فوراً بعد میں اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے جنت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے ضمانت، لازماً جنت میں جائیں گے. توجہ، تو جو پہنچ گئے ان پہ سلام، کسی کو ضمانت نہیں. یہ جو بنا لیا گیا عشرہ مبشرہ، اسے بشارت اسے کہا تھا، اسے کہہ دیا تھا، اور آل کا ذکر نہیں کیا. مولا فرما رہے ضمانت صرف ہمیں ہے، جنت ہماری ہے، اور ہمارے علاوہ وہ جائے گا جسے ہم لے جائیں. کعبے کے وارث امام، حرم کے وارث امام، صفا مروہ کے وارث امام، حجر اسود کے وارث. اب سمجھ میں آیا جو میں میراث بار بار پیش کر رہا ہوں، کہ میراث جو پہنچ گئے. بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کیوں؟ مولا سجاد جانتے ہیں اگر چچا عباس ہوتے تو بابا کی یہ حالت نہ ہوتی. اگر میرے چچا ہوتے تو میرے بابا کو کوئی اتنا نہ مارتا. چچا کے ہوتے میں میرے بابا کی یہ حالت نہیں ہو سکتی تھی. تو رو کے سوال کیا، این عمی الابا، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا قد قتل قد ذبح، آپ کے چچا مارے گئے. مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جانتے ہیں اگر میرا بھائی علی اکبر ہوتا بابا پہ آنچ نہ آنے دیتا. کہا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا، اب یہ چاہتے نہیں تھے مولا کہ بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر دیں. تو جانتے کیا فرمایا؟ کہا سجاد بیٹا آپ کب تک پوچھتے رہیں گے؟ میں کب تک بتاتا رہوں گا کہ کون کون مارا گیا؟ بس بیٹا اتنا سن لیجئے، مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. یعنی اپنی شہادت کی بھی خبر دے دی کہ میں شہید ہونے والا ہوں. بھئی 3 منٹ رہ گئے، میں کیسے مصائب مکمل کروں؟ میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ بیٹا سجاد میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. اب وقت نہیں میں ساری وصیتیں بتاؤں، لیکن مولا نے فرمایا بیٹا جب آپ مدینے واپس جائیے گا نا اور میرے چاہنے والوں سے ملیے گا تو میرے چاہنے والوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بغیر جرم کے بے دردی سے مارا گیا. 2 مقامات پہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا، ایک ٹھنڈا پانی پینے کے موقع پہ، اور جانتے ہیں دوسرا موقع کون؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحم. شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن ظالموں نے میرے بچے کو تیر مار دیا. سجاد جب مدینے جائیے گا سب کو بتائیے گا میرے ساتھ کیا ہوا.